السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ مجھے امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے، میں بھی اللہ پاک کا کرم ہے۔ تو گائز، آپ کا رسپانس کیوں نہیں آ رہا؟ کیا آپ کو یہ ناول نہیں پسند آ رہا کیا؟ پلیز گائز، آپ اسے پڑھیں تو صحیح، بہت ہی زبردست ناول ہے یہ۔ مجھے اچھے کمنٹس کریں، میں آپ کے کمنٹس پڑھتی ہوں۔ تو چلے میں یہ ناول سٹارٹ کرتی ہوں، مجھے امید ہے کہ یہ بھی آپ کو بہت پسند آئے گا۔ ناول جان ہو تم، ایپیسوڈ 3 بائے منتہا چوہان۔ کیسی ہے ملکہ؟ کنول ملکہ کو زبردستی کھانا اور میڈیسن دیتی روم میں آئی تو آفتاب نے اس سے پوچھا، ٹھیک ہے لیکن مینٹلی اپسیٹ ہے؟ کنول نے بیٹھتے ہوئے دھیرے سے کہا، ہونا بھی ہے، نہ جانے اس کا شور کن لوگوں میں پھنس گیا ہے کہ نوبت یہاں تک آن پہنچی۔ نفی میں سر ہلاتا وہ بیڈ کون سے ٹیک لگا گیا، خان، مجھے ذیشان میں ان 2 سالوں میں کچھ بھی ایسا غلط دکھائی نہیں دیا۔ ہر طرح سے ہماری بیٹی کا خیال رکھا، ملکہ بھی خوش تھی اس کے ساتھ۔ پھر یہ اچانک ان پہ قاتلانہ حملہ ہوا، کون ہو سکتا ہے؟ کون ہو سکتا ہے؟ کنول نے آفتاب خان کے پاس بیڈ پہ بیٹھتے اس کے سینے پہ سر رکھا تو آفتاب نے اس کے گرد حصار بنایا، پتہ لگاؤں گا، فکر نہ کرو۔ جس نے میری بچی کی گود اجاڑی ہے اسے پاتال سے بھی ڈھونڈ نکالوں گا اور ایسی سزا دوں گا کہ اس کی 7 پشتیں یاد رکھیں گی۔ آفتاب کنول کو تسلی دیتا اپنی آنکھیں موند گیا۔ کنول نے سر اٹھا کے اپنے شوہر کو دیکھا جس کی کنپٹی کے بال ہلکے سفید ہو گئے تھے جو کنول کو بھدکاتے تھے۔ آفتاب شیر خان کو وقت نے بوڑھا نہیں کیا تھا، گزرے وقت نے اس کو مزید نکھار دیا تھا۔ کنول کو اکثر بلڈ پریشر شوٹ کر جاتا لیکن اس کا نرم و نازک سراپا آج بھی آفتاب کی جان پہ بنا دیتا تھا۔ خان دھیمے لہجے میں پکارا، آنکھیں مودے ہی جواب دیا، آج 22 سال ہو گئے ہیں ہم اپنے بچے کو نہیں ڈھونڈ پائے۔ اس بات کا درد کنول کو اندر ہی اندر کھائے جا رہا تھا۔ کنول کی بات پہ آفتاب نے آنکھیں کھولے اسے دیکھا، اللہ پہ چھوڑ دیا ہے، وہ بہتر سبب پیدا کرے گا اور ضرور مل جائے گا۔ آفتاب کی آنکھوں میں آنسو جھلملائے، وہ خود بھی تو کتنا بے چین تھا، کیسے بتاتا کنول کو؟ یہ ایک راز تھا جو ان دونوں کے سینوں میں دفن تھا۔ 22 سال پہلے جو ہوا وہ آج بھی ان دونوں کے ذہن میں تازہ تھا، لیکن جتنا بھی سوچتے قبر میں چلے جاتے۔ ناول جان ہو تم، ایپیسوڈ 3 بائے منتہا چوہان۔ ہو گیا کام۔ سگریٹ کو ایش ٹرے میں مسلتے وہ ایک آئی برو چکھاتے بولا، سر جیسا آپ نے چاہا تھا بالکل ویسا ہو رہا ہے، اب وہ ہماری دنیا میں آئے گا۔ اپنے آدمی کی بات پہ جہانگیر نے زوردار کہکا لگایا، مجھے انکار کیا تھا، اس نے انجام دیکھ لیا ہے، اب بھی نہ مانتا تو بچے کے بعد اس کی بیوی کی باری تھی، خیر سمجھدار ہے، بہت کام آئے گا۔ میرے دونوں کو ہنسی ہنستا آنے والے وقت کی پلاننگ کر رہا تھا، اس بات سے انجان کہ ذیشان ارسل خان اس کے لیے کیا سوچے بیٹھا تھا۔ ناول جان ہو تم، ایپیسوڈ 3 بائے منتہا چوہان۔
اچانک بلال کی موت نے انشرا پہ سختہ طاری کر دیا تھا۔ آج صبح ہی تو وہ کالج کے لیے نکلا تھا۔ کتنا خوش تھا وہ آج۔ اس کے کالج میں کوئی فنکشن تھا۔ انشرا نے جاتے ہوئے اس کی نظر بھی اتاری تھی، لیکن پھر بھی نظر لگ ہی گئی۔ اب وہ لاش کی صورت میں اس کے سامنے تھا۔ کیا ہوا، کس نے کیا، وہ کچھ نہیں جانتی تھی۔ صرف ایک بھائی کا ہی سہارا تھا اسے۔ آج وہ بھی چھن گیا۔ اس کے تو آنسو بھی نہیں بہہ رہے تھے، سکتہ ٹوٹ ہی نہیں رہا تھا۔ محلے والوں نے غسل دیا اور جنازے کا بندوبست کیا۔ بیٹا انشرا، بھائی کا جنازہ جا رہا ہے، آخری بار اسے دیکھ لو۔ پڑوس کی خالہ شگفتہ نے اس کو بلال کی طرف متوجہ کروانا چاہا، لیکن پھر بھی اس کا سکتہ نہ ٹوٹا۔ بن ماں باپ کے وہ دونوں بچے تھے۔ پورا محلہ انہیں جانتا تھا۔ بہت نیک اور شریف تھے، سب کے کام آتے تھے۔ ان کا محلہ ہی ان کی فیملی تھا۔ انشرا بلال کو دیکھ دیکھ جیتی تھی، لیکن آج وہ مر گیا تھا۔ وہ کیوں زندہ تھی؟ انشرا، بلال جا رہا ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ اس کی قریبی دوست معصومہ نے اسے پکڑ کے جھنجھوڑا۔ سبھی کی آنکھیں اشک بار تھیں۔ انشرا کو بلال کی میت کے پاس لے گئے۔ بلال کا چہرہ دیکھتے اس کے خاموش آنسو بہہ نکلے۔ وہ معصوم ابھی 18 کا بھی نہیں ہوا تھا کہ موت کے آغوش میں جا سویا۔ بلال، بلال آنکھیں کھولو، میرے بھائی۔ وہ اسے چھونا چاہتی تھی، لیکن چھو نہ سکی۔ کلمہ شہادت کی پکار پہ جنازہ اٹھایا گیا۔ انشرا تڑپ کے آگے بڑھی۔ معصومہ نے اسے بمشکل سنبھالا۔ مانو مانو میرا بھائی، اسے واپس لا دو۔ میں کیسے رہوں گی اس کے بنا، مر جاؤں گی۔ پلیز اسے واپس لے آؤ۔ انشرا مر جائے گی بلال کے بنا۔ وہ روئے جا رہی تھی۔ سبھی ایک بار پھر اشک بار ہو گئے تھے۔ اس لڑکی نے سب کو رلا دیا تھا۔ جوان جہان جنازہ اٹھا تھا، سب کے دل دہل گئے تھے۔ میرا بلال واپس لا دو۔ روتے روتے وہ وہیں گر گئی۔ معصومہ نے اس کو سنبھالتے واپس اندر لایا، اسے پانی پلایا، لیکن وہ بس روئے جا رہی تھی۔ وہ کیسے جا سکتا ہے؟ میرا بچہ تھا، وہ بھائی نہیں، کیسے اسے؟ اپنے ہاتھوں کو دیکھتی وہ روئی جا رہی تھی۔ اسے خود کو سنبھالنا بہت مشکل لگ رہا تھا۔ درد تھا کہ دل میں بڑھتا جا رہا تھا۔ آپ جانتی ہیں، میں پڑھ لکھ کے ڈاکٹر بنوں گا اور لوگوں کا مفت علاج کروں گا۔ میں نہ غریبوں کا ڈاکٹر بنوں گا، بنا پیسے کے ان کا علاج کروں گا، دل سے خدمت کروں گا۔ جو لوگ اچھا سوچتے ہیں وہ اللہ کو بہت عزیز ہوتے ہیں نا۔ میں بھی چاہتا ہوں کہ میں بھی اللہ کو پیارا ہو جاؤں۔ اس کی کچھ دن پہلے کی کئی باتیں یاد کرتی انشرا نے سختی سے آنکھیں مینچ لیں۔ کتنا کرب تھا، کتنا درد تھا۔ وہ واقعی اللہ کو پیارا ہو گیا تھا۔ ناول جان ہو تم، ایپیسوڈ 3 بائے منتہا جہان۔ آف ٹائم کیا ہے؟ ناشتے کی ٹیبل پہ سبھی چپ چپ سے تھے۔
آفتاب نے بہت کم ناشتہ کرتے آفس کا رخ کیا۔ مونس نے آج ایک پروجیکٹ کے سلسلے میں سائٹ پہ جانا تھا، جبکہ کنول آفتاب کو سی آف کرتی ملکہ کے روم کی جانب بڑھ گئی تھی۔ وہ مونس اور ہانی سے تھوڑا اکھڑی ہوئی تھی۔ دونوں نے ہی ان کا دل دکھایا تھا، جس کے لیے وہ انہیں معاف کرنے کا ارادہ نہیں رکھتی تھی۔ معلوم نہیں، ہانی نے اٹھتے ہوئے سرسری سا کہا، کیا مطلب ہے؟ معلوم نہیں۔ سیدھی طرح بات کا جواب دیا کرو۔ مونس نے بھی اٹھتے غصہ ضبط کرتے دبی آواز میں کہا۔ ہانی نے ایک اسپاٹ نظر اس پہ ڈالی۔ جب آف ہوگا تو بتا دوں گی۔ برتن سمیٹتے وہ کچن میں رکھنے چلی گئی۔ اتنا ایٹیٹیوڈ کیوں دکھا رہی ہو؟ مونس غصے سے اس کے پیچھے ہی آیا تو وہ اس کی بات پہ چونکی۔ ایسی کوئی بات نہیں مسٹر مونس، آپ کو غلط فہمی ہو رہی ہے۔ ہانی نے ایک لفظ چبا کے کہا۔ وہ کچھ کہتا کہ اس کے موبائل پہ کال آنے لگی۔ فون اٹینڈ کرتا وہ کان سے لگا گیا، لیکن نظروں کے زاویے میں ہانی کو ہی رکھا ہوا تھا، جو باہر جانا چاہتی تھی، لیکن مونس دروازے میں کھڑا تھا۔ ٹھیک ہے، آ رہا ہوں۔ کال کاٹتے وہ ہانی کی طرف متوجہ ہوا۔ میسج کر دینا، میں آ جاؤں گا لینے، کہتے ساتھ ہی وہ باہر نکل گیا، بنا ہانی کا جواب سنے۔ وہ ایک گہرا سانس خارج کرتی رہ گئی۔ بس کچھ وقت رہ گیا تھا راستے جدا ہونے میں۔ کہتے ہیں جب دو کے بیچ تیسرا آتا ہے تو راستے الگ ہو جانے چاہیے۔ یہاں بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ مونس کی لائف میں کسی اور نے انٹری لے لی تھی اور اب اسے احساس ہو رہا تھا کہ محبت کیا ہوتی ہے، جبکہ ہانی سے اسے صرف اٹریکشن تھی جو شادی میں بدل گئی۔ لیکن ہانی نے تو اسے سچے دل سے چاہا تھا۔ دو آنسو ٹوٹ کے گالوں پہ گرے۔ اپنے حق کے لیے آواز نہ اٹھانا بھی جرم ہے۔ اپنے پیچھے کنول کی آواز سنتی ہانی نے فوراً آنسو پوچھے۔ آنٹی، وہ کچھ کہنا چاہتی تھی لیکن بول نہ پائی۔ ہانی، جب آپ خود اپنی جگہ خالی چھوڑ دیں گے تو کوئی بھی وہ جگہ آ کے بھر لے گا، کیوں پیچھے ہٹ رہی ہو؟ کنول نے اسے پھر سے سمجھانا چاہا۔ آنٹی، جب وہ خود ہی مجھے چھوڑنے کا ارادہ کر چکے ہیں، پھر پیچھے کیا بچتا ہے؟ شادی بیاہ کوئی کھیل ہے یا محبت کوئی کھیل ہے؟ کل کسی سے تھی، آج کسی اور سے ہے، اور کیا پتہ آنے والے وقت میں کسی اور سے ہو۔ محبت کا کیا ہے، کبھی بھی کسی سے ہو جائے، لیکن یہ رشتہ نکاح کا یہ اتنا کمزور نہیں ہو سکتا۔ ہانی، اپنے رشتے کی طاقت کو سمجھو، ابھی بھی وقت ہے، اپنا گھر ٹوٹنے سے بچا لو، اور یہ عورت ہی کے ہاتھ میں ہوتا ہے کہ وہ اپنا گھر جوڑ لے یا ٹوٹنے دے۔ اس کے کندھے پہ تھپکی دیتے وہ باہر نکل گئی۔ کاش کہ آپ کو بتا پاتی، اس رشتے کو جوڑنے رکھنے کے لیے ہانی روز ٹوٹتی ہے۔ ناول جان ہو تم، ایپیسوڈ 3 بائی منتہا چوہان۔ کیا ہوا، ٹھیک ہو؟ اچانک نیند سے جاگنے پہ ملکہ ڈر گئی تھی۔
ساری رات وہ نہیں سوئی تھی۔ ابھی دن کنول نے اسے میڈیسن دے کے زبردستی سلایا کہ وہ پھر سے ڈر کے جاگ گئی۔ مما، وہ لڑکا، وہ مر گیا۔ ملکہ کنول کا ہاتھ تھامے رو دی۔ کون لڑکا؟ کس کی بات کر رہی ہو؟ وہ اٹھ کے پاس جا بیٹھی۔ مما، وہ تو مجھے بچا رہا تھا، وہ تو معصوم تھا، اسے بھی مار ڈالا۔ ملکہ روتے ہوئے ماں کے ہاتھوں کو تھامے ایک اور انکشاف کر رہی تھی۔ کنول حیرت سے اسے تکے جا رہی تھی۔ تم کس کی بات کر رہی ہو؟ کنول کے دل کو کچھ ہوا۔ کون تھا وہ؟ معلوم نہیں ماما، لیکن وہ کوئی کالج یا اسکول کا بچہ تھا۔ وہ تو جب میری کار کا ایکسیڈنٹ ہوا تو مجھے بچانے آیا تھا، پر ان ظالموں نے اسے مار دی اور وہ جوان بچہ۔ ملکہ پھوٹ پھوٹ کے رو دی۔ کنول کی آنکھیں بھی بھیگ گئی۔ مما، میں نے تو ابھی اس ننھی جان کو محسوس ہی کیا تھا، وہ مجھ سے چھن گیا، لیکن وہ بچہ تو جوان تھا۔ اس کے ماں باپ وہ تو جیتے جی مر گئے ہوں گے۔ اپنے بیٹے کی لاش دیکھ کے ملکہ کو اس کا دکھ کھائے جا رہا تھا۔ بس میری بچی، رونا نہیں، اب اللہ ہے نا، وہ دیکھ رہا ہے، وہ ضرور ان ظالموں کا حساب کرے گا۔ کنول نے اسے اپنے ساتھ لگائے تسلی دی تھی، لیکن وہ بس روئے جا رہی تھی۔ ناول جان ہو تم، ایپیسوڈ 3 بائے منتہا چوہان۔ ہانی کی کلاس آج جلدی ختم ہو گئی تھی۔ اس نے منوج کو میسج کر دیا تھا۔ اب اس کا ویٹ کرتے بھی اسے آدھا گھنٹہ ہو گیا تھا۔ مس ہانی، آئے میں آپ کو ڈراپ کر دیتا ہوں۔ ریحان نے اسے یوں ہی کھڑا دیکھ اس کے پاس آتے آفر کی۔ نہیں شکریہ، بس ابھی گاڑی آ جائے گی۔ ہانی نے سہولت سے انکار کیا۔ وہ اس کا کلاس فیلو تھا اور بہت سلجھا ہوا لڑکا تھا۔ ہانی کو کبھی اس نے بلایا نہیں تھا، اپنے کام سے کام رکھنے والا شخص تھا، لیکن آج وہ ہانی کو نام سے پکار کے اسے چونکا گیا۔ ہانی اس سے فاصلہ بناتے آگے کی جانب بڑھی، جبکہ ریحان ابھی بھی اپنی جگہ پہ کھڑا اسے دیکھے جا رہا تھا، جس سے ہانی تھوڑا گھبرا گئی۔ اسی لمحے مونس کی گاڑی آ کے وہاں رکی۔ اس نے ہانی کا چہرہ دیکھا، جو تھوڑا گھبراہٹ کا شکار تھا۔ ہانی، کیا ہوا ہے؟ اتنا گھبرائی ہوئی کیوں ہو؟ مونس اسے یونیورسٹی سے لینے پہنچا تو وہ بہت سخت ڈری ہوئی تھی۔ آج وہ تھوڑا لیٹ ہو گیا تھا۔ نہیں کچھ نہیں، چلیں۔ وہ بار بار پیچھے مڑ کے دیکھ رہی تھی، جہاں ایک لڑکا مسلسل کھڑا ہانی کو گھور رہا تھا۔ مونس کے ماتھے پہ بل پڑے۔ وہ ہاتھ کا مکہ بناتا آگے بڑھا کہ ہانی نے اسے روک لیا۔ کوئی تماشا مت لگائیں یہاں۔ ایک ٹوٹتے رشتے کی خاطر دشمنیاں نہ پالیں۔ ہانی کی آنکھیں نم ہوئی تھیں، لیکن لہجہ سخت تھا۔ اس کی بات پہ مونس کو سخت غصہ آیا، لیکن وہاں موجود کافی اسٹوڈنٹس کی وجہ سے خاموشی سے واپس پلٹ گیا۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی مونس نے گاڑی کو فل سپیڈ میں چھوڑا، جبکہ ہانی لب
سیے بیٹھی تھی۔ کون تھا وہ؟ مونس کا دماغ بری طرح شارٹ ہو رہا تھا۔ ارحان بنا کسی بحث کے بے تاثر چہرے کے ساتھ جواب دیا، تم جانتی ہو اسے؟ اگلا سوال سخت لہجہ۔ ہانی محسوس کر سکتی تھی کلاس فیلو ہے۔ بنا دیکھے بے تاثر جواب۔ گاڑی کی سپیڈ بڑھی تھی۔ کتنا جانتی ہو؟ اس ایک سوال نے ہانی کو بری طرح توڑا تھا۔ وہ اس پہ شک کر رہا تھا، خود اپنے راستے الگ کرنے والا اس پہ شک کر رہا تھا۔ کچھ پوچھا ہے میں نے؟ مونس کی آواز اونچی ہوئی۔ اتنا جانتی ہوں کہ آپ سے الگ ہونے کے بعد اپنی عدت پوری کروں گی اور پھر اس لڑکے سے نکاح کر لوں گی۔ اور کچھ؟ ہانی نے اس کی طرف دیکھتے انتہائی غصے سے جبڑے بھینچے کہا۔ مونس نے جھٹکے سے گاڑی روکی۔ ہانی کا سر ڈیش بورڈ سے جا ٹکرایا۔ غصے سے گاڑی سے باہر نکلا اور دوسری طرف سے ہانی کو بھی کھینچ کے باہر نکالا اور گاڑی کے دروازے کے ساتھ زور سے پٹکا۔ کیا بکواس کی ہے؟ پھر سے بولو۔ اس کا چہرہ دبوچے وہ چلایا تھا۔ کمر میں ٹھیس اٹھی تھی جسے کمال ضبط سے ہانی سے چھپایا تھا۔ وہی کہا جو آپ کو سننا تھا مونس آفتاب خان۔ اس کے غصیلے لہجے پہ ہانی کا ٹھنڈا ٹھار لہجہ۔ مونس کا بس نہیں چل رہا تھا اسے اور خود کو دونوں کو مار ڈالے۔ تمہاری اتنی جرأت کہ میرے نکاح میں ہوتے ہوئے تم کسی اور کے بارے میں سوچو؟ جان سے مار ڈالوں گا تمہیں۔ مونس کی اونچی آواز پہ پل بھر کو ہانی سہم گئی تھی۔ وہ چاہ کے بھی کچھ بول نہ پائی تھی۔ ڈرے سہمے انداز میں اسے دیکھتی وہ بس ایک چپ ساتھ گئی تھی۔ چلو گھر، کرتا ہوں تمہارا بندوبست۔ بہت شوق ہو رہا ہے نا تمہیں دوسری شادی کرنے کا؟ تو تمہارا یہ شوق بھی جلدی ہی پورا کر دوں گا۔ لیکن انگلی اٹھا کے وارن کیا۔ اس کی سخت نظروں کی تپش نہ سہتے ہانی نے آنکھیں میچھی۔ جب تک میرے نکاح میں ہو تب تک اپنی سوچوں پہ بھی پیراں بٹھائے رکھو، ورنہ میں کیا کر گزروں نہیں جانتا میں۔ غصے سے کہتے جھٹکے سے ہانی کا بازو تھامے اسے گاڑی میں پٹکا اور خود واپس ڈرائیونگ سیٹ پہ آ بیٹھا۔ غصے کی وجہ سے اس کا چہرہ تمتما رہا تھا۔ ہانی نے چہرے کا رخ موڑے آنسو پونچھے تھے۔ کیسا عجیب ناتا تھا، کیسا عجیب دور رہا تھا، کیسا عجیب شخص تھا، نہ اپنا بناتا تھا نہ خود سے الگ کرتا تھا۔ ہانی اس کی منطق کو سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ آخر وہ چاہ کیا رہا ہے؟ آگے کیا ہوگا جاننے کے لیے نیکسٹ ایپیسوڈ لازمی ریڈ کیجیے گا اور میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کیجیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ مجھے اور منتہا چوہان کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ بائے بائے، ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔